ایک سرسبز جزیرے پر جس کے چاروں طرف چمکتا اور نیلا سمندر تھا، وہاں ایک نوجوان شہزادہ رہتا تھا جس کا نام الیاس تھا۔ اکثر اس جزیرے کے چھپے ہوئے عجائبات کو تلاش کرنے کے لیے گھومتا رہتا تھا۔ ایک جھلملاتی دھوپ والی دوپہر ناریل کے باغوں کے قریب ٹہلتے ہوئے اس نے کچھ غیر معمولی دیکھا۔ ایک بہتی ہوئی کالی چادر میں ایک شخصیت جو سب سے اونچے درختوں سے ناریل کو مہارت سے کاٹ رہی تھی۔ حیران ہو کر الیاس جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ کوئی عام جزیرے کی نہیں تھی، وہ ایک چڑیل تھی۔ اس کے لمبے چاندی کے بال سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ تیزی سے ایک کے بعد ایک ناریل کاٹنے لگی اور پھر ناریل پانی پیتے ہوئے عجیب طریقے سے ہنسنے لگی۔ چڑیل تیزی سے آگے بڑھی، شہزادہ الیاس بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جزیرے کے اس کنارے پر پہنچ گئی جہاں لہریں پتھروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے سمندر میں قدم رکھا اور سطح کے نیچے غائب ہو گئی۔ شہزادہ اس کے پیچھے سمندر کے اندر داخل ہو گیا، گہرائی میں تیراکی کرتا رہا یہاں تک کہ وہ پانی کے اندر ایک دلکش دنیا تک پہنچ گیا۔ زیر سمندر کورل ریفز کی خوبصورت اور دل فریب چٹانیں موجود تھیں۔ ہر شکل اور جسامت کی مچھلیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں اور یہ منظر قدرت کی بنائی ہوئی خوبصورتی کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس کی نظر کورل ریفز کے پاس موجود کلاؤن کی فش کی طرف متوجہ ہوئی۔ جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ مچھلی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو تھے، وہ آنسو جو سمندر کے فرش پر گرتے ہوئے چھوٹے موتیوں میں بدل گئے۔ کلاؤن فش نے الیاس کو دیکھا اور تیر کر قریب آ گئی۔ شہزادہ، آپ کو میری مدد کرنی چاہیے۔ آپ جس چڑیل کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اس نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ میں مچھلی نہیں بلکہ ایک جل پری ہوں۔ چڑیل کے پاس ایک میجیکل سٹک ہے جس کی مدد سے میں اصلی روپ یعنی جل پری میں بدل سکتی ہوں۔ الیاس نے حیرت سے سر ہلایا۔ مجھے یہ چھڑی کہاں سے ملے گی؟ یہ اس اندھیرے غار میں موجود ہے جہاں وہ رہتی ہے۔ پرعزم الیاس نے جل پری سے وعدہ کیا کہ وہ میجیکل سٹک لے کر آئے گا۔ اس نے خطرناک سمندری مخلوقات کا سامنا کیا اور آخر کار اس کو غار مل گیا۔ وہ غار میں داخل ہوا۔ وہاں چڑیل نے وہی موتی جو کلاؤن فش کی آنکھوں سے بہتے تھے چھپا رکھے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ جل پری کو قید کرنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ چپکے سے اس نے میجیکل سٹک لی اور واپس کورل ریفز کی چٹانوں کی طرف گیا۔ اس نے میجیکل سٹک کلاؤن فش کی طرف کی۔ ایک دم اس کے ارد گرد پانی گھومنے لگا اور کلاؤن فش ایک حسین ریڈ مرمیڈ میں تبدیل ہو گئی۔ شہزادہ اس حسین جل پری کو دیکھتا رہ گیا، اس کے دل کو وہ بھا گئی تھی۔ جل پری نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ دور گہرے پانی میں میرا ایک کیسل ہے جہاں میں اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی، مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے۔ الیاس نے لیورا کا ہاتھ پکڑا اور پھر دونوں نے مل کر کرسٹل صاف پانیوں میں تیرتے رہے یہاں تک کہ ایک خوبصورت محل میں داخل ہوئے جو سمندر کے بیچوں بیچ موجود تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا اور یوں دونوں کی شادی ہو گئی۔